ویو 360 میں طالبان کی جانب سے افغان خواتین پر بڑھتی ہوئی پابندیاں اور ملاقات طالبان کے خلاف کابل میں مظاہرہ کرنے والی ایک افغان کارکن سے۔ کیا ایپل اپنے نئے آئی فون کے پروڈکشن یونٹس پاکستان منتقل کر سکتا ہے؟ اگر اگلے 4-5 سال میں صرف ایک پروڈکٹ پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس سے بڑی سکسس کیا ہوگا؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کی ملازمت اور تعلیم پر طالبان کی تازہ ترین پابندیاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں جن کا کوئی جواز نہیں اور انہیں منسوخ کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے منگل کو افغانستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ طالبان کی جانب سے ان پابندیوں کے جواب میں بعض عالمی امدادی اداروں نے افغانستان میں اپنی سرگرمیاں روک دی ہیں۔ ہمارے ساتھی نذر الاسلام نے افغانستان میں مختلف شعبے میں کام کرنے والی خواتین سے بات کی اور طالبان کی پالیسیوں پر ان کا رد عمل جاننے کی کوشش کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ میرے لیے ایک بری خبر تھی۔ میرے ادارے میں مجھ سمیت بہت ساری خواتین تھیں جو اپنا گھر چلاتی تھیں۔ میں اپنے گھر کی واحد کفیل تھی، کام کے ساتھ ساتھ گھر کے اخراجات بھی اٹھاتی تھی۔ اس خبر کے بعد میری تشویش میں اضافہ ہوا ہے کہ اب میں گھر والوں کا کیا کروں گی۔ طالبان سوچتی ہے ہم لڑکیاں جو ہے یونیورسٹی میں جاب نہیں کرتی ہو اور نئی اسلامی شریعت میں ہم برابر نہیں ہیں، اور سوچتی ہے کہ ہم لڑکیاں اور لڑکی ایک ساتھ میں پڑھائی کرتی ہے۔ ایسے بات نہیں ہے، ہم لڑکیاں الگ کلاس میں تھے، الگ تھائی میں تھے، اور جو بوائز تھے اور وہ الگ کلاس میں الگ ٹائم میں یونیورسٹی میں آتی تھی اور پڑھائی کرتی تھی۔ جب سے یہ آرڈر طالبان طرف سے ہو گیا کہ ہم پڑھائی نہیں کر سکتا یونیورسٹی میں اور سب یونیورسٹی بند ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان اقدامات سے طالبان خواتین کی آزادی کو سلب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کے دیگر ملکوں بشمول ان اسلامی ممالک کی طرح جہاں خواتین کو آزادی حاصل ہے، افغانستان میں بھی خواتین کو سوال کرنے کا حق دیا جائے۔ طالبان چاہتے ہیں کہ خواتین ان کے تابع زندگی گزاریں۔ میرے خیال میں ایسی زندگی کسی قید سے کم نہیں ہے۔ میں آنے والے وقت کے بارے میں فکر مند ہوں کہ طالبان ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ اسکول بند ہیں، یونیورسٹیاں بھی بند ہیں، روزگار بھی بند ہے۔ خواتین کے لیے ایسا کوئی کام نہیں بچا جو وہ کر سکیں۔ ہمیں انتہائی پیچیدہ صورتحال کا سامنا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ 4 دن سے میں گھر سے باہر بھی نہیں نکلی ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ جب سے یہ یونیورسٹی بند ہو گیا، میرے سب ڈریم، میرے سب جو خواب تھا، وہ میرے سب جو گولز تھا، وہ سب برباد ہو گیا۔ اب میں کیا کروں، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ میں باہر نہیں جا سکتی۔ میرے سب جو مائنڈ ہے وہ سب ٹھیک سے نہیں چلتے، اور میرے ہیلتھ ڈپریشن میں جاتی ہوں۔ سوچتی ہوں کہ میرا مائنڈ اور میرے یہ حالت جو ہے ڈپریشن میں جاتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کیا کروں میں۔ ہمارے ساتھی رپورٹر نذر الاسلام اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ نظر، جن خواتین سے آپ نے بات کی ہے، کیا ان کے لیے طالبان کی جانب سے خواتین کے یونیورسٹی میں پڑھنے یا ان کے کام کرنے پر پابندی کا یہ اقدام غیر متوقع تھا؟ جی ارم، somehow ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقدام ان کے لیے غیر متوقع اس لیے تھا کیونکہ جب افغانستان میں طالبان نے اقتدار سنبھالا تو یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ ٹھیک ہے، جو 7ویں گریڈ سے لے کر 12ویں جماعت تک کی جن بچوں کے اسکولنگ پر پابندی لگائی گئی ہے ان کو وہ مناسب وقت میں دوبارہ کھول دیں گے، لیکن ہوا کچھ الٹا ہی کہ جو یونیورسٹی لیول پہ جن خواتین کو اجازت تھی وہ حق بھی ان سے چھین لیا گیا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ان کی پینک میں تو اضافہ ہو ہی رہا ہے، لیکن یہ اب ان کو ایک بالکل کمپلیٹلی
ایک اور طرف ان کو لے کے جا رہا ہے کہ جو ان کی تمام تر امیدیں جو ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں. کیونکہ ہم ہائر ایجوکیشن منسٹر جو ہیں ان کی اگر باتوں کو سنیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو یہ کام نہیں ہے کہ جو عام عوام ہے ان کی خوشی کے لیے کام کریں اور ڈیولپمنٹ کے کام کریں. ہمارا یہ کام ہے کہ جو ملک میں شریعہ ہے اس کا نفاذ کریں جو ان کے تابع ہے. نظر یہ بتائیے وہ جس جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے کہا کہ وہ طالبان کی جو انتظامیہ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ شریعہ کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. نظر آپ کی معلومات کے مطابق افغانستان کی غیر سرکاری تنظیموں میں اندازاً کتنی خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں اور جن کی زندگی اس پابندی سے متاثر ہوگی؟ دیکھیے کوئی رفلی فگر تو ہم ایگزیکٹ فگر تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں جو خواتین تھی ہم نے دیکھا جو پچھلے جو دو گورنمنٹ گزرے ہیں جس میں کرزئی صاحب کی یا اشرف غنی صاحب کی، اس میں جو افغان خواتین تھی جو ینگسٹرز تھے ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سرکاری اور غیر سرکاری این جی اوز میں وہ کام کرتی تھیں، جس میں مطلب وہ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی تھی، ہیلتھ سیکٹر میں بھی تھیں، ڈیولپمنٹ سیکٹرز میں بھی تھی. لیکن اب آہستہ آہستہ وہ ساری جو سیکٹرز ہیں وہ بند ہو رہے ہیں. اور اب یہ جو حالیہ یہ جو اقدام ہے طالبان کی جانب سے، یہ تو بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک انتہا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان مشکل ہوگا کہ اپنے یہ فیصلے ریورس کر سکے. اس کی بہت بڑی وجوہات ہیں. طالبان کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو ہے بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو جو طالبان کے جو دو گروپس ہیں، حقانیز اور قندھاری گروپ، ان میں بھی اچھا خاصا سپلٹ ہے. اگر ہم دیکھیں حقانیز جو ہے وہ ایجوکیشن اور جو ویمن امپاورمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن طالبان کو اس وقت یہ خدشہ ہے کہ کہیں اگر ان مسائل میں ہم الجھ جائیں تو کہیں ڈسپیوٹ نہ پیدا ہو جائے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان ایک دوسرے کسی کو رسپانسبل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں، تو لہٰذا وہ ان چیزوں کے اوپر سیٹلمنٹ کریں تو وہ اپنے جو فائٹرز ہیں ان کو ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو خوش رکھا جائے، نہ کہ خواتین کو یا دوسرے جو فیکٹرز ہیں ان کو. نظر جانے سے پہلے یہ بتائیے کہ افغان خواتین کو کتنی امید ہے؟ آپ نے کہا کہ طالبان کسی کی بات نہیں مان رہے اس وقت، لیکن کیا بین الاقوامی برادری کا دباؤ کسی حد تک خواتین کو، افغان خواتین کو امید ہے کہ شاید انہیں ان کی مدد کرے کہ طالبان اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہوں؟ یہ تو تقریباً ہم افغان خواتین سے یا جو افغان نوجوان طبقہ ہے افغانستان میں ان سے بہت عرصہ سے یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں. ان کو امید نہیں ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے. وہ یہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ کسی الیکشن کے ذریعے نہیں آئے ہیں یا کسی دوسرے معاہدے کے ذریعے نہیں آئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پاور کے ذریعے آئے ہیں. تو جب وہ پاور کے ذریعے آئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کسی کو جواب دہ نہیں سمجھتے، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ وہی کریں جو ان کی سوچ ہے. تو اسی لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی وہ خاطر خواہ نہیں لاتے ہیں. نظر الاسلام، ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد جن افغان خواتین نے کابل میں مظاہرے کیے ان میں ایک خاتون کرسٹل بیات پیش تھیں. کرسٹل لاکھوں افغان باشندوں کی طرح ملک چھوڑ کر کچھ عرصے قبل امریکی ریاست یوٹا منتقل ہو گئی. افغانستان میں خواتین کے خلاف طالبان کے حالیہ اقدامات پر ان کا کیا رد عمل ہے، جاننے کی کوشش کی ہے ہماری ساتھی نیلوفر مغل نے. یہ بہت مایوس کن ہے، اور اس وقت ہر کوئی لڑکیوں کے اسکول جانے اور خواتین کو ان کی ملازمتوں پر پابندیوں کی وجہ سے دکھی ہے. یہ دنیا بھر میں ہر شہری کے انسانی اور بنیادی حقوق میں شامل ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان واحد ملک ہے جہاں خواتین ان بنیادی حقوق سے محروم ہیں. جو کچھ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے نیا یا حیران کن نہیں ہے، کیونکہ ہم طالبان کو جانتے تھے. جب طالبان آئے تو انہوں نے لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی لگا دی اور کہا کہ ہم نصاب پر کام کر رہے ہیں. 1.5 سال ہو گیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. طالبان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون یا کسی قسم کا دباؤ غلط ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو حکومت کریں یا قیادت کریں یا معاشرے میں تبدیلیوں کو قبول کریں. لوگوں کے ساتھ نرمی برتیں اور انسانی حقوق یا خواتین کے حقوق کو قبول کریں. طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے خواتین کو یونیورسٹیز جانے اور این جی او کے ساتھ کام کرنے سے اس لیے روک دیا کیونکہ پردہ کرنے کے لیے مقرر کردہ گائیڈ لائنز پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا. ان کا بیان کہاں تک درست ہے؟ خیر، اس کے پیچھے نہ کوئی مذہبی وجہ ہے اور نہ ہی کچھ اور. اس سے صرف طالبان کی فطرت اور نظریہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح خواتین کے دشمن ہیں اور خواتین کو منظم طریقے سے معاشرے سے مٹا رہے ہیں.
आप अफगानिस्तान में क्लासरूम्स की तस्वीर और वीडियोस देख सकते हैं कि हर कोई सर से पांव तक इंतहाई मुनासिब इस्लामी हिजाब में है। अगर कोई हिजाब को नहीं मानता तो उसे माशरे में रहने दिया जाए। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जहां हर मजहब, हर नस्ली ग्रोह अपने आप को उस माशरे में यकसा तौर पर देख सके। When the Doha Agreement was signed, जब दोहा मुआहिदा हुआ तो तालिबान ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो खवातीन के हुकूक का एहतराम करेंगे। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? गलती कहाँ पर हुई और क्या किया जाना चाहिए? My perspective was like dealing with the Taliban is the worst. मेरा नुक्ता नज़र ये था कि तालिबान के साथ मुआहिदा करना उस वक्त का बदतरीन तारीखी मुआहिदा है, और मुझे नहीं मालूम कि तालिबान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी को क्या हरी झंडी दिखाई जिस पर उन्होंने भरोसा किया, लेकिन वो जिन पर मुत्तफ़िक़ हुए थे अब तमाम मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आलमी बरादरी इस पर क्यों खामोश है? सिर्फ बयान देने से कुछ बाजे नहीं होता, हमें उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी होगी। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी मुज़ाकरात के एक नए मरहले में दाखिल हो। अफगान खवातीन ने मुजाहरे जारी रखे हुए हैं, अब तो अफगान मर्द भी शामिल हो रहे हैं। आप कितनी पुरुमीद हैं? They're very brave. I'm telling. वो बहुत बहादुर हैं। वो तालिबान के साथ आमने सामने अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। वो अब भी यूनिवर्सिटी और स्कूलों के दरवाजों के सामने जाकर खड़ी होती हैं। वो पैगामात भेज रही हैं, वीडियोस भेज रही हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं, चाहे तालिबान उन्हें कत्ल कर दें। आप देख सकते हैं कि तालिबान उन लड़कियों को किस कदर तशद्दुद से गिरफ्तार करके जेलों में डाल रहे हैं। हमारे दोस्त और ज़्यादातर नामवर ख़वातीन कारकुन अब नामालूम मकामात पर रूपोश हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान से जाना भी नहीं चाहती। वो कहती हैं कि मुल्क छोड़ने से तालिबान को अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने का मौका मिलेगा। हाल ही में मर्द हज़रात अफगान ख़वातीन के एहतजाज में शामिल हुए। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मर्द ख़वातीन को उनकी मुलाजिमत और तालीम से महरूम करने के खिलाफ इस कौमी एहतजाज में शामिल होंगे। अफगानिस्तान में तालिबान को इक़्तिदार पर कब्ज़ा किए तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो चुका है। इस अरसे में पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी मुल्क ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। अफगानिस्तान के अपने पड़ोसी मुल्कों ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के साथ सरहद पर ताल्लुकात भी मिसाली नहीं रहे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का एक जायज़ा पेश कर रहे हैं एक बार फिर इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा नज़रुल इस्लाम अपनी इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार हासिल करने के बाद पाकिस्तान को तवक्को थी कि सरहद पार से शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयों में नुमाया कमी होगी, मगर हालिया चंद सालों की निस्बत गुज़िश्ता 1 साल के दौरान कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में नुमाया इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद पाकिस्तान में इस सोच को तक़वियत मिल रही है कि अफगान तालिबान TTP पर अमली दबाव डालने के बजाय इसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और इफ़ दे थिंक कि वो यूज़ करेंगे एज ए प्रेशर टैक्टिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो आई थिंक कि उनकी तरफ से अगेन एक बहुत नैरो माइंडेड अप्रोच है, क्योंकि वो आइसोलेशन में ऑपरेट कर नहीं सकते। इतना इंटरडिपेंडेंस है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कि आई थिंक ये बेवकूफ़ी होगी तालिबान की तरफ अगर वो कोशिश करे टू यूज़ दिस एज अ प्रेशर टूल ऑन पाकिस्तान। गुज़िश्ता माह TTP की जानिब से जंगबंदी के खात्मे और मुल्क भर में हमलों के ऐलान के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतअद्दिद मरतबा निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने बारहा इन मामलात को अफगान तालिबान के साथ उठाने की कोशिश की है, लेकिन बज़ाहिर इन तमाम रवाबित का कोई खातिर ख्वाह नतीजा सामने नहीं आया। जहाँ तक दहशतगर्दी के इशू हैं, इस पे हम चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान पुरअमन हो, और तो दाइश और मुख्तलिफ दहशतगर्दों के ग्रुप से हमें ख़तरे हैं या दूसरे ममालिक के अपने अपने ख़तरात हैं कि किसी तरीके से इस पे अमली तौर पे प्रोग्रेस किया जाए। जहाँ हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट जो उन्होंने अपने वादे पूरी दुनिया के साथ हमारे आने से पहले ना सिर्फ अपने मुल्क से वादे किए मगर पूरी दुनिया के साथ वादे किए, वो वादे पूरे हो। माहिरीन का कहना है कि दहशतगर्द तंजीम दाइश के पैदर पे हमलों के बाद अफगानिस्तान की सरजमीन एक मरतबा फिर दहशतगर्द तंजीमों की आमजगह बनती जा रही है। ये जो टेररिज्म वाली इशू है, अगेन मैं कहती हूँ कि यही एक वजह थी कि अमेरिकन आए थे और ये एक वजह थी कि अमेरिकन छोड़ के गए थे, लेकिन टेररिज्म का इशू ख़त्म तो नहीं हुआ। ज़हवीरी इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ इट। और अभी ये जो टेररिस्ट स्ट्राइक्स हो रहे हैं, हमारे एम्बेसडर के ख़िलाफ़ हुआ था, फिर रशिया के ख़िलाफ़ हुआ था, तो ये एक ऑनगोइंग चीज़ है और इसके लिए आई थिंक एक कंसोलिडेटेड अप्रोच बहुत ज़रूरी है। अफगान सरजमीन से TTP के बढ़ते हुए हमलों के अलावा पाक अफगान सरहद पर बाढ़ काटने के वाक़यात और झड़पों में भी इजाफा देखने में आ रहा है।
ابھی حال ہی میں چمن بارڈر پر 2 جھڑپوں میں افغانستان کی جانب سے فائرنگ کے واقعات میں متعدد شہری ہلاک جبکہ 40 سے زائد زخمی ہوئے۔ فرسٹریشن ہے، ڈسپریشن ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد کی کمی ہے، اور جو آنے جانے والوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہر روزانہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو مشکلات اتنی ہیں کہ جو پالیسی میکرز ہیں اسلام آباد میں ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے، تو مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں، تجارت کا حجم گھٹ رہا ہے، تکلیفوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں میں ڈسپانڈنسی ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ ماہرین کے مطابق گزشتہ 1 سال کے واقعات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو افغان طالبان سے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ افغان طالبان جن پالیسیوں پر گامزن ہیں عالمی برادری کو ان پر سخت تشویش ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے۔ دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں۔ سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں۔ پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں۔ پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے۔ اب بات کرتے ہیں خطے کے ایک اور اہم ملک سری لنکا کی۔ سری لنکا میں گزشتہ 15 برسوں کے دوران چین نے انفراسٹرکچر کی تعمیر کے چند بڑے منصوبوں پر سرمایہ کاری کی، لیکن 2022 کے دوران سری لنکا کو ایک سنگین معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ ماہرین اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا سری لنکا کے معاشی بحران کے دوران چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا؟ تفصیلات انجنا پرسیچا کی اس رپورٹ میں۔ کولمبو میں چینی سرمایہ کاری سے تعمیر کی جانے والی یہ بندرگاہ خیال تھا کہ ایک دن بین الاقوامی کاروباری مرکز بنے گی، لیکن یہ عملی طور پر ویران ہے۔ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے سلسلے میں تعمیر کیے گئے اس طرح کے پروجیکٹس کا مقصد سری لنکا کی معیشت کو فروغ دینا تھا۔ اب جبکہ ملک اپنے بدترین معاشی بحران کی لپیٹ میں ہے، ان منصوبوں کو معیشت کے لیے بوجھ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو ملکی قرضوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس کولمبو پورٹ سٹی ہے، جس کے بارے میں یہ خیال کیا گیا تھا کہ وہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو اپنی جانب راغب کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس وقت ایک بھی سرمایہ کار نہیں ہے، اس لیے ان تمام منصوبوں کے آمدنی کا ذریعہ بننے پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ معیشت کی آمدن میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہے۔ اس سال کے شروع میں جب سری لنکا کے پاس خوراک، تیل اور ادویات کی درآمد کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ ختم ہو گیا تو چینی منصوبوں کی چھان بین شروع ہوئی۔ خوفناک بدحالی نے بہت سے لوگوں کو غربت میں دھکیل دیا ہے، معیار زندگی گر چکا ہے اور لاکھوں لوگوں کو خوراک کی امداد کی ضرورت ہے۔ اس بحران کا الزام معاشی بد انتظامی اور کووڈ-19 کی وبا پر عائد کیا گیا۔ تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ چینی فنڈنگ سے چلنے والے پروجیکٹس پر خرچ کیے گئے اربوں ڈالرز نے سری لنکا کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ اندازوں کے مطابق سری لنکا کے 40 ارب ڈالر کے قرضوں میں چینی قرضوں کا حصہ 10 سے 20% تک ہے۔ چین ایسے معاہدوں کے لیے جانا جاتا ہے جو اکثر اوقات اس سے کہیں زیادہ مہنگے ثابت ہوتے ہیں جتنے کہ وہ محض کاغذ پر دکھائی دیتے ہیں۔ چین سے اس قسم کے عارضی فوائد حاصل کرنے کے لیے سری لنکا کے سیاسی طبقے کی طرف سے اس کے دیر پا نتائج کو سمجھنے میں ناکامی کے باعث یہ سب کچھ ہوا ہے۔ سری لنکا پر چین کے قرض کی وجہ سے اس کے لیے بیجنگ کے کسی بھی اقدام کی مخالفت کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگست میں سری لنکا کے حکام نے ایک چینی بحری جہاز کو چینی قرضوں سے تعمیر کی گئی بندرگاہ ہیمبنٹوٹا پر بھارت اور امریکہ کے اعتراضات کے باوجود لنگر انداز ہونے کی اجازت دی۔ چین کا کہنا تھا کہ وہ سائنسی ریسرچ کرنے والا بحری جہاز تھا، لیکن کچھ تجزیہ کاروں نے کہا کہ وہ نگرانی کرنے والا ایک جہاز تھا۔ اس واقعے سے ان خدشات کو تقویت ملی کہ چینی منصوبے بحر ہند میں اس کے اسٹریٹجک عزائم سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہیمبنٹوٹا بندرگاہ اس وقت چین کو لیز پر دی گئی تھی جب سری لنکا اس کا قرض واپس کرنے میں ناکام رہا۔ مجھے اپنی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ چین کی سرمایہ کاری سری لنکا میں شہری ضروریات سے کچھ بڑھ کر ہے۔ وہ مستقبل میں یہاں ہیمبنٹوٹا جیسے مقامات سے کوئی عسکری سرگرمیاں متعارف کرا سکتے ہیں۔
चीन ऐसी किसी तनकीद को मुस्तरद करता है। गुज़श्ता माह चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा था कि बीजिंग ने श्रीलंका में सरमायाकारी से कभी भी कोई सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश नहीं की है। श्रीलंका को अब तवक्को है कि वो चीन से अपने कर्ज की शराइत पर नज़रसानी के लिए जल्द मुज़ाकरात करेगा, जो बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड से ज़रूरी इमदाद हासिल करने और इक़्तिसादी बहाली के आगाज़ के लिए इंतहाई अहम है। एंजना पेसरीचा के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी एप्पल ने हाल ही में आईफोन 14 की प्रोडक्शन मुतासिर होने के बायस अपने कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स चीन से भारत और वियतनाम मुंतकिल करने का मंसूबा तेज़ कर दिया है। क्या पाकिस्तान भी एप्पल के ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स की अगली मंजिल बन सकता है? पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात इस मकसद के लिए कितने साजगार हैं, ये जानने की कोशिश की है लाहौर से हमारे साथी नवेद नसीम ने अपनी इस रिपोर्ट में। मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने चीन में दरपेश मसाइल के सबब अपने प्रोडक्शन यूनिट्स भारत और वियतनाम मुंतकिल करने का मंसूबा तेज कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एप्पल भारत की तरह अपने प्रोडक्शन यूनिट्स पाकिस्तान में भी मुंतकिल कर सकता है, जहां दुनिया की दूसरी और तीसरी बड़ी कंपनियां यानी सैमसंग और शाओमी पहले ही अपने मोबाइल बना रही हैं। एप्पल चाइना से निकल रहा है या उसने अपनी प्रोडक्शन को कम किया, उसका सबसे बड़ा एक रीज़न जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से एप्पल को चाइना में प्रॉब्लम फेस करने पड़े और उनके सिर्फ एक एप्पल 14 के अंदर प्रॉब्लम फेसेस हुए सप्लाई चेन में। एप्पल ने डिसीजन किया कि हम फ़ौरन से बाकी मुल्कों में जाएं। तो आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर एप्पल पाकिस्तान आता है तो उसको स्टेबल पाकिस्तान, उसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसको डॉलर, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड डेफिसिट, हर चीज़ पे कंसर्न होगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने सन 2020 में मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके तहत मुल्क में इस वक्त 30 मोबाइल कंपनियां अपने मोबाइल बना रही हैं, जबकि पाकिस्तान में फरोख्त होने वाले मोबाइलों में से 92% मोबाइल पाकिस्तान में ही असेंबल होते हैं। अगर एप्पल के लिए यहाँ से आके एक्सपोर्ट करना है तो लोकल मार्केट तो उनके लिए अट्रैक्टिव होगी ही, उसका तो 8% 10% के करीब शेयर होगा, विच मे नॉट सूट द कंपनी एप्पल के, क्योंकि वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगी, उसमें उनको वॉल्यूम चाहिए होगा, वो वॉल्यूम उनका अचीव होगा एक्सपोर्ट से। सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अंदर एक आप एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करेंगे जिसके अंदर मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसी तरह जिस तरह अभी अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारा चल रहा है कि वी हैव लॉट ऑफ डॉलर इश्यूज, इन चीज़ों को हम स्टेबलाइज करेंगे तो उसके बाद ही कोई कंपनी सोचेगी कि हम पाकिस्तान के अंदर आएँ। पाकिस्तान में हमने R&D अलाउंस इसका 3% अनाउंस हुआ था पॉलिसी में, अगर कोई एक्सपोर्ट करेगा तो वो तो अप्रूव्ड है कि जी 3% है। लेबर को स्किल करना इतना बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं स्किल हो सकती। इट टेक्स कपल ऑफ मंथ्स। वियतनाम ने भी सीख लिया, इंडिया ने भी सीख लिया, इंडिया इज आवर नेबरिंग कंट्री, सो वहाँ हमारे जैसे ही लोग हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर एप्पल अपने प्रोडक्शन यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करता है तो इससे पाकिस्तान की बरामदात में अरबों डॉलर्स का इजाफा हो सकता है। इंडिया में एक ही क्वार्टर में $4 बिलियन का एप्पल बन गया। अगर आप उसका 10% भी ले लें, $40 बिलियन। आई डोंट टॉक अबाउट 10 बिलियन, 10%, लेट्स टेक इट 5%। तो अब $20 बिलियन में अगर अगले 4-5 साल में सिर्फ एक प्रोडक्ट में पहुंच जाते हैं तो इससे बड़ी सक्सेस क्या होगी। नवीद नसीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA Urdu के पेज पर, YouTube पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। इसी के साथ एरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।